إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب زدني علما. ہر طرح کی بڑائی، حمد و ثنا، تحمید و تمجید کے کلمات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جس اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کو پیدا کیا اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی، اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم آخری دہا میں چل رہے ہیں۔ آخری دہا کے بھی 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تو ان دنوں میں
ہمیں اللہ رب العالمین کی خوب خوب عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سد میزرہ اپنی ازار کو مضبوطی سے باندھ لیتے، کمر کس لیتے، اپنے خود جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگواتے۔ یعنی آپ اس قدر اس کا اہتمام کرتے تھے کہ خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت اور بندگی کی جائے۔ میرے بھائیو، ممکن ہے کہ آئندہ رمضان آپ کو ملے، اور اللہ کی ذات سے امید کرنی چاہیے کہ ہمیں آئندہ رمضان تک پہنچائے، لیکن یہ دن ہمیں نہیں ملیں گے۔ وہ رمضان مبارک وہ دوسرا ہوگا، وہ دوسرا سال ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جتنے ایام بچے ہیں اس کی قدر کریں، خوب خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اعتراف کریں، اقرار کریں، پشیمان ہوں، نادم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ میرے بھائیوں، اس آخری عشرے میں بہت سارے اعمال اکٹھا جمع ہو جاتے ہیں، بہت ساری عبادتیں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عشرے کا قدر و منزلت بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا عمل اعتکاف ہے۔ اعتکاف در حقیقت عبادت کا وہ افضل شکل ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو اپنی مشغولیت سے، اپنی مصروفیت سے، کاروبار سے، گھر دوار سے، سکھ اور چین کی زندگی سے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آدمی گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے اور مسجد کے کونے کو پکڑ لیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ خوب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، خوب خوب عبادت کریں، بندگی کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور پابندی کریں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے رو کے گڑ گڑا کے ہم معافی مانگیں گے، اور سال بھر میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین سے معاف کروا لیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہوتا ہے معاف کروانا۔ یہ دونوں میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے۔ استغفار تو یہ ہے کہ آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ تو مجھے بخش دے، اور عفو، معاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے میری رجسٹر، میرے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دے، اس میں اس کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ آپ خود اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ کے بعد امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ان عملوں کو اپنایا جائے، اور بالخصوص جو معتکف حضرات ہوتے ہیں انہیں فرائض کی تو پابندی کرنی ہے ہی، اس پر مداومت تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ نوافل کا خوب خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوست سے جو دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندہ میرے فرائض کو ادا کر کے مجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور در حقیقت فرائض ہی سے مجھے میرا تقرب حاصل کرنا پسند بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بندے نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور نوافل کی طرف توجہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوافل کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بندہ پابندی اور اہتمام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چاہنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے لیے پیر بن جاتا ہے، اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ یعنی ہاتھ وہ کام نہیں کر سکتا جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، آنکھ وہ کام نہیں کر سکتی جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، پیر اس طرف نہیں جا سکتا جو گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں سارے اعضاء کو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادت بندگی کے لیے لگا دیتا ہے۔ وہ آدمی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العالمین چاہنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پناہ دیتا ہے۔ اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن نوافل میں ان عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور جس کا جو ہے ثبوت حدیث و قرآن کے اندر جو موجود ہے، انہیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے جو 12 رکعت سنن رواتب ہیں، یعنی جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں جو پڑھے جاتے ہیں، ان سنن رواتب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس نے 12 رکعت سنن رواتب کو جو ہے پابندی کی یا اس کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یعنی روزانہ آپ 12 رکعت نوافل کا اہتمام کریں، آپ کے لیے جنت میں ایک بنگلہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں، میں نے ان 12 رکعتوں کبھی نہیں جو چھوڑے۔ اس لیے امت کو چاہیے ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرے۔ وہ 12 رکعت کون کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر میں نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، یعنی یہ کل 12 رکعت ہوئے۔ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر سورج نکل آتا ہے اور پھر چاشت کی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت۔ چاشت کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کو یہ حج اور عمرہ کا پورا ثواب ملتا ہے۔ یعنی محنت بہت کم ہے، ثواب بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آپ کو پورا حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بتاؤ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہیں، کون آدمی ہے ہر ایک کو اپنے جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی طاقت کس میں ہے کہ وہ ہر روز 360 جوڑ کا صدقہ دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طریقے سے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو چاشت کی 2 رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے میں جو عبادات کیے جاتے ہیں، اس میں سے لیلۃ القدر بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کو سورۃ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا اور نزول ہونا شروع ہوا۔ ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر وہ رات پاؤں تو کیا کروں، کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو تم پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جب بھی کوئی آدمی ثواب کی نیت سے رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔
بخش دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جائے۔ اس آخری عشرے میں میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جو خیرات کرنا چاہیے، دان کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے۔ اپنے جیب خاص سے زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن آپ اپنے جیب خاص سے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کیا کریں، چونکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا ہی دے کر کے صحیح۔ یعنی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جو ہے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس کو اپنا مال زیادہ پسند ہے وارثین کے مال سے؟ آپ نے کیا پوچھا کہ کس کو اپنا مال زیادہ پسند ہے وارثین کے مال سے؟ چنانچہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، تم جواب میں کیا کہہ رہے ہو سوچ لو۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، واقعی ہم اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں وارثین کے مال سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا، تمہارا مال تو وہ ہے جس کو تم اللہ کے راستے میں جو دیے۔ اب جو تم نے چھوڑا وہ وارثین کا ہو گیا، جو تم نے چھوڑا وہ وارثین کا ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو ان مہینوں میں آپ اپنے جیب خاص سے اللہ کے راستے میں جو خیرات کریں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے ان دنوں میں خوب اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، معافی مانگیں۔ انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہم گنہگار ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، یہ نہ سوچیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور تین طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین بالفور جو ہے قبول کر لیتا ہے، آپ نے مانگا فوراً دے دیا۔ جس طریقے سے وہ غار میں جو تین آدمی پھنس گئے تھے اور تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اس چٹان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہٹا دیا، وہاں سے نکل گئے۔ یعنی فوراً جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً تو دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ 29ویں پشت میں جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، تو دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ راستہ چلتے ہیں اور راستہ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سامنے گاڑی آ رہی ہے یا پیچھے ہی سے آپ کا کچھ مسئلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ 4 انگلی کے لیے آپ بچے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ دعا کرتے ہیں اس دعا کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا، لیکن حادثات سے آپ کو بچاتا ہے، مصیبتوں سے جو ہے بچاتا ہے، تکلیفوں سے جو ہے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال آپ دیکھیں گے، ثواب دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ سب ہم نے کب کیے تھے، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے، تو نے دعا کی تھی، مجھے پتا تھا اگر مجھے تمہیں دے دیتا تو تم جو غلط قدم اٹھا لیتے، میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دیا تھا، اسی کا ثواب ہم نے لکھ کر کے جو رکھ دیا ہے۔ یہ وہی نیکیاں ہیں، یہ ساری نیکیاں تمہاری ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور گڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو آپ عاجز سمجھتے ہیں، ناچیز سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے۔ تو بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ جب موت کی گھڑی آ پہنچے گی اور گڑ گڑ کی آواز آنے لگے گی
تو اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو جو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی جب گرگرا کی آواز آنے لگتی ہے، آخری ہچکی جب آنے لگتی ہے، بندہ اگر اس وقت یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے غلطی ہو گئی، نادانی کے بنیاد پر غلطی کر بیٹھے، فوراً جو انہیں احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ تجھے قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیست التوبۃ یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں جب موت کی گھڑی آتی ہے، موت کے فرشتے کو، ملک الموت کو اپنے نظروں سے جب دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں تبت الآن، اس وقت جو میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جن لوگوں کی موت کفری کی حالت میں ہوئی ہے، ایسوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لے آ رہا ہوں اللہ رب العالمین پر جس پر جو بنی اسرائیل ایمان لے کر کے آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الآن وقد عصیت، یعنی اس وقت تم جو ایمان لے آ رہے ہو، تمہارا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، تمہارا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ سورج جو پورب کی طرف سے نکلتا ہے ایک دن پچھم کی طرف سے نکلے گا، پچھم کی طرف سے جس دن نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں، خوب اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کا واسطہ بھی دیں، کہیں کہ یا رب العالمین جو ہم نے اعمال کیے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا رب العالمین تو شرط و قبولیت سے نواز دے اور خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ میرے بھائیوں، یہ آخری عشرے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا خوب جو ہے ذکر و اذکار کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تقدیس کریں، تحمید بیان کریں، تسبیح بیان کریں اور ان کلمات کو اپنی زبان سے جو ہے ادا کریں۔ اور یہ ایک سہل عمل ہے، یہ آسان عمل ہے، آپ جو ہے لیٹے جو ہے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب بھی چاہیں، یعنی ان جگہوں پر جہاں پڑھنا منع ہے وہاں چھوڑ کر کے اب کسی بھی حالت میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے کلمات اپنی زبان پر جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں اپنی زبان کو جو ہے کر رکھیں۔ میرے بھائیوں، انہی ایام میں صدقۃ الفطر بھی جو ہے ادا کرنا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے فرض ہے، غلام پر بھی، لونڈی پر بھی، آزاد پر بھی، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، اسی طریقے سے مزدور پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک سا کے حساب سے آپ جو ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جو ہے ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ الفطر کی بہت بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اس سے طعمۃ المساکین یعنی مسکینوں کو کھانا نصیب ہو جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں جو لغو اور فحش اقوال و افعال آپ سے صادر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عملوں کو ان صدقات الفطر کے ذریعے سے یا زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اس کو جو ہے دور کر دیتا ہے، آپ کا روزہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنا چاہیے اور غریبوں کو جو ہے دینا چاہیے، مسکینوں کو جو ہے دینا چاہیے۔ اس کے بھی وہی مصارف ہیں جس طریقے سے زکوٰۃ کے بھی مصارف ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ عید بھی قریب ہے اور قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس میں جو مصروف ہو جایا کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے وقت کی جو ہے قدر کریں، وقت کو پہچانے۔ یہ وقت جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اور چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے آپ جو وقت کی قدر کریں، پاس و لحاظ کریں
اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، خوب روئیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تیرے خاطر، ہم نے بھوک و پیاس کو جو ہے برداشت کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہمارے ان اعمالوں کو تو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو جو ہے دور فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا رب کریم ان کو تو روزگار عطا فرما۔ یا رب کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت سے گناہ ہم تو جان بوجھ کر کے کیے ہوئے ہیں، بہت سے گناہ انجانے میں کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہی رب العالمین جو ہم تو کیے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، تیرے علم میں موجود ہے۔ یا اللہ ان گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔